عمران خان نے یہ بھی بتایا کہ آج علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر ان کے پاس آئے تھے. انہوں نے پہلے ان کو بریف کیا 24 نومبر کی تیاریوں کے اوپر، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ علی امین گنڈاپور بہت خوش تھے کہ ان کی توقعات سے زیادہ بہتر تیاریاں ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ کے پی سے بہت لوگ اور بہت بڑا قافلہ اسلام آباد انشاءاللہ پہنچیں گے 24 تاریخ کو. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بیرسٹر گوہر علی امین گنڈاپور نے ان سے اجازت مانگی ہے. انہوں نے اجازت مانگی ہے کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم مذاکرات کی شروعات کریں اسٹیبلشمنٹ سے ہی. اور عمران خان نے کہا کہ ہاں پولیٹیکل پارٹیز ہمیشہ دروازے کھلے رکھتی ہیں، لیکن صرف 3 پوائنٹ ایجنڈا جو شروع سے وہ کہہ رہے ہیں وہ یہی ہیں. آپ کو پتا ہوگا اب تک رول آف لا، جس کا مطلب ہماری جوڈیشری. دوسرا جو ہمارا لوگوں کا، ہمارا سب کا جو ووٹ چوری ہوا ہے اس کے لیے بات کر سکتے ہیں کہ اس کی واپسی ہونی چاہیے، کیونکہ الیکشن کمیشن کے پاس ساری پٹیشنز گئی ہوئی ہیں اور ان کے جو جائز ہے پٹیشنز ان کے اوپر فیصلہ ہونا چاہیے. دوسرا اور تیسرا جو ناحق بے گناہ لوگ جو قید میں ہیں ان کو رہائی ملنی چاہیے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آپ نظریے کو دیکھیں، یہ نظریاتی لوگ ہیں جو جیل کے اندر ہیں. انہوں نے خاص طور پہ مینشن کیا شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری ہیں اور عمر چیمہ ہیں اور محمود الرشید صاحب ہیں. انہوں نے کہا آپ ان کو دیکھیں. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ کون سی اندلیب عباس تھیں، اور کیا بات ہے کہ انہوں نے جیسی 9 مئی کو کنڈیم کیا وہ آزاد پھر رہی ہے، اور ایک نظریاتی خاتون جو ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، یہی فرق ہے نا. وہ ایک حق کے لیے کھڑی ہو گئی اور ایک آسان راستہ ڈھونڈ کے باہر نکل گئی. تو انہوں نے کہا یہی فرق ہے. آپ یہ فرق دیکھ لیں 2 لوگوں کا، کہ ایک نے تو فوراً ایگزٹ کر لیا اور دوسری حق پہ آج تک جیل میں بیٹھی ہیں، اور یاد رکھیں کہ وہ کینسر سروائیور بھی ہیں. اور ان کی سب کی یہ جن کی نام لے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ عمر چیمہ کتنے بیمار تھے قید میں، کتنا مشکل وقت انہوں نے کاٹا ہے. تو یہ آپ کے لیے ایک ایگزامپل ہے کہ نظریاتی کارکن کون ہوتا ہے جو اپنے حق کے لیے سٹینڈ لیتا ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ الیکٹیبلز کی طرح دوسری طرف راستہ پکڑتا ہے. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ میں عاصم منیر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو نظریاتی لوگ نہیں تھے وہ ان کو خود ہی لے کر چلے گئے. تو انہوں نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا کہ جن کو جانا چاہیے تھا، جو نظریاتی لوگوں کو، وہ جو نہیں تھے نظریاتی لوگ، جو الیکٹیبلز تھے، وہ پارٹی سے ان کو وہ لے کر چلے گئے. عاصم منیر صاحب. اچھا، جو اگلا جو انہوں نے ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ کل عمران خان کی بیل لگی ہوئی ہے توشہ خانہ 2 میں، اور یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر عمران خان کو رہائی نہ ملے. پچھلی دفعہ کوئی 8 دن پہلے، 1 ہفتہ پہلے ہم کورٹ میں 4 گھنٹے بیٹھے ہیں، پروسیکیوٹر غائب ہو گیا تھا. اور اب ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پروسیکیوٹر موجود ہوگا کل، اور اگر کل عمران خان کو بیل ملتی ہے تو انشاءاللہ 24 کا احتجاج عمران خان خود لیڈ کریں گے انشاءاللہ. اور اگر نہیں عمران خان کو یہ بیل دیتے تو ہم سارے پاکستانی ان کے لیے وہاں پہ پہنچیں گے. انہوں نے پاکستانیوں کو کال دی ہے، آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود جا رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو صرف اسلام آباد اپنی ہمت پہ پہنچا لیں. 1-2 دن پہلے آئیں. پنڈی کے لوگ آپ کو اپنے گھر کھولیں گے، آپ کو جگہ دیں گے. اسلام آباد کے لوگ آپ کو گھر کھول لیں گے. آپ جمعے کو آنا شروع کر دیں اور چپ کر کے اسلام آباد اور پنڈی کے اندر پہنچ جائیں.
اور یہ تجربے سے ہم بتا رہے ہیں کہ یہ بہترین طریقہ ہے. یہی آپ کو پیغام دینا تھا آج. اور سپرنٹینڈنٹ نے بچوں کو نہیں آنے دیا. ہاں دوسرا, ابھی یہاں بچے دیکھ لیں, یہ نوری نیازی کے نواسہ اور نواسیہ ہیں. یہ صبح سے آئے ہوئے, لاہور سے چلے ہوئے, آج فیملی کے نام دیے ہوئے تھے. اور یہ کرتے یہ ہیں, پتہ نہیں مذاکرات بھی ایک طرف کرنا چاہتے ہیں. ان کو باہر بٹھا دیا ابھی تک, اور نہ بتاتے ہیں کہ اندر آنے دینا ہے کہ نہیں آنے دینا. کئی دفعہ ہمارے فیملی ممبرز کو کئی گھنٹے باہر بٹھا کے گھر بھیج دیتے ہیں. تو یہ طریقہ کار پتہ نہیں سپرنٹینڈنٹ جو ہے اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ, جب ان سے پوچھو جی اوپر سے آیا. یہ پاکستان کا یہ سسٹم اب ختم ہونا چاہیے کہ جب آپ کو بہانا چاہیے آپ اوپر کا نام لے دیں. ان کو بھی ان کو روکنا چاہیے کہ جو آپ فیصلے خود کر رہے ہیں سپرنٹینڈنٹ اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ, وہ یہ جان جان کے اشارے مت اوپر کیا کریں کہ یہ بہت اہم ہے, یہ فائنل کال ہے. یہ وہ دن ہے جس دن آپ 8 فروری کو آپ نکلے تھے اپنے حق کے لیے, آپ ایک نظریے پہ نکلے تھے. آج آپ نے اسی نظریے کو بچانے کے لیے آپ نے ووٹ دیا تھا, آپ نے نظریے کے لیے ووٹ دیا تھا. اور آج جو 24 تاریخ ہے اس کے اندر آپ نے اسی ووٹ کو واپس لینے کے لیے آپ نکل رہے ہیں, کیونکہ یہ آپ کا ووٹ چوری کر لیا گیا تھا. یہ غیر آئینی چیز ہے, کیونکہ ہم آئین کی سارا دن بات کرتے ہیں. یہ آئین کے بالکل برخلاف ہے. یہ بڑی سیریس چیز ہے دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی کہ آپ کا ووٹ چوری ہو جائے. پھر انہوں نے واضح کیا کہ نظریہ کیا ہے. آپ کو شاید خود نہیں پتا کہ 8 فروری کو آپ ایک بہت بڑی نظریاتی پارٹی بن چکے ہیں, کیونکہ پہلی جب آخری الیکشن تھا وہ 1970 میں ہوا تھا. عمران خان نے کہا وہ ایک الیکشن تھا جو نظریے کے اوپر تھا, کیونکہ پارٹی بیس تھا, نظریاتی الیکشن تھا, جس کے اوپر آپ کو پتا کہ اس کے اوپر بھی اس کو انہوں نے تباہ کر دیا تھا. اس کے اوپر تو پاکستان بھی علیحدہ ہو گیا تھا. اور کہتے ہیں اس کے بعد جو دوسرا نظریاتی الیکشن ہوا ہے وہ 8 فروری کا ہوا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا, انہوں نے آج میڈیا کو بھی بتایا کہ 1985 میں انہوں نے نان پارٹی الیکشن جب ضیاء الحق نے کرایا تو اس نے نظریے کو تباہ کر دیا تھا اور ادھر سے الیکٹیبلز کی سیاست شروع ہوئی تھی. لیکن 8 فروری کو کا فرق 1970 سے یہ ہے کہ 1970 میں 1 سال پارٹیز کو الیکشن کیمپین کرنے کی اجازت تھی. ان کے پاس اپنا میسج لوگوں تک پہنچانے کی اجازت تھی. ان کے پاس سمبل بھی تھا, ان کے پاس پارٹی بھی تھی, اور ان کے پاس آزادی تھی یہ کیمپین کرنے کے لیے. لیکن 8 فروری کو یہ سارا کچھ لے لیا گیا, اور ہماری قوم جس پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ پوری دنیا میں ایسا الیکشن, جب سے الیکشن کا سسٹم شروع ہوا ہے کوئی نہیں بتا سکتا, یہ پورا دنیا میں ایسا کبھی الیکشن نہیں ہوا کہ بغیر پارٹی سمبل کے, بغیر کینڈیڈیٹ کے لوگوں نے صرف اور خالصاً ایک نظریے کے لیے آ کر اپنا ووٹ ڈالا ہے. اب آپ اپنے اوپر بھی فخر کریں, لیکن یہ جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں ان کی جنگ اتنی جلدی ختم نہیں ہوتی. آپ نے پاکستان کے لیے پاکستان کا فخر ہے. آپ نے 24 کو نکل کر یہی جو ووٹ, جو یہی نظریے کے لیے آپ نے ووٹ ڈالا, اس کے لیے آپ نے احتجاج جو ریکارڈ کرانا ہے, اس کا یہ نہیں مقصد کہ آپ کسی کے توڑ پھوڑ کے لیے جا رہے ہیں. آپ صرف ایک پرامن احتجاج کر رہے ہیں, آپ کا آئینی حق ہے, آپ نے اس دن کے لیے ضرور نکلنا ہے. آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع. ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے. بیورو چیف, ڈیپٹی بیورو چیف, ویڈیو ایڈیٹر, سٹی رپورٹر, تحصیل رپورٹر, ڈسٹرکٹ رپورٹر, کرائم رپورٹر, پریس رپورٹر, نمائندہ, نامہ نگار. چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری. مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں.